اہتمام رکھتے تھے. ایک رات میں 2 مرتبہ ان کے گھر گئے رات کی تاریکی میں, اور 2 مرتبہ جا کے ان کو اٹھا کے یہ کہتے ہیں بیٹی اٹھو تہجد پڑھو, اور ان کی شادی ہو چکی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی تربیت میں کیا کچھ نہیں کیا. جب ایک سلسلہ ایک کڑے کی شکل میں اپنی بیٹی کے ہاتھ میں دیکھا, اور یہ بات تو آپ سمجھتے ہیں محلق جو کڑیوں کی شکل میں ہو اس سے شریعت اسلامیہ نے منع کیا ہے, خواہ یہ عورت ہی ہو. ہاں کوئی اچھے طریقے سے اگر کوئی زیورات بنائے جائیں تو پہنا جا سکتا ہے, اجازت ہے عورتوں کے لیے. سونا مردوں کے لیے حرام ہے, عورتوں کے لیے تو جائز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی بتاؤ اس کی زکوٰۃ دیتی ہو کہ نہیں؟ اگر تم نے اس کی زکوٰۃ نہ دی تو یاد رکھنا تم محمد کی بیٹی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہی جو جس سے زکوٰۃ نہیں دی جاتی, یہ قیامت کے دن ایک سلسلہ, یہ ایک زنجیر جو ہے یہ آگ کی بن کے تمہیں پہنائی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اہتمام کیا, اور بیٹی کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے ہدیہ دینے میں بھی برابری کا حکم دیا. نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو ہدیہ دیا, ماں کو جب پتہ چلا تو کہنے لگی جب تک اللہ کی رسول اس بات کی اجازت نہیں دیں گے میں اس کو قبول نہیں کروں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کو یہ ہدیہ دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت سائر ولدک, کیا تم نے باقی سارے بچوں کو یہ ہدیہ دیا ہے؟ روایت بتلاتی ہے کہ نعمان ابن بشیر کا ایک ہی بیٹا تھا, بشیر رضی اللہ تعالی عنہ, اور ایک ہی بیٹی تھی امیہ. کہا تم نے بیٹے کو تو ہدیہ دیا ہے, بیٹی کو ہدیہ دیا ہے؟ کہا نہیں. فرمایا اگر تم نے بیٹے کو اپنی زندگی میں دے دیا ہے, وراثت تو موت کے بعد تقسیم ہوتی ہے. جو دنیا میں تم دیتی ہے اپنے بیٹے کو اتنا بیٹی کو بھی دینا پڑے گا. وَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ, اپنی اولاد میں عدل کیا کرو. فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ, یہ ظلم ہے کہ تم بیٹے کو دے دو اور بیٹی کو نہ دو, میں اس پہ تیرا گواہ نہیں بن سکتا. اور دوسری روایت میں ہے میں تو صرف حق کی گواہی دے سکتا ہوں, باطل کا گواہ نہیں بن سکتا. اور چوتھی روایت میں آتا ہے أَلَا سَوَّيْتَ بَيْنَهُمْ, اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے انصاف کیوں نہیں کیا. اور پانچویں روایت میں آتا ہے فَمَا عَدَلْتَ بَيْنَهُمَا, تو نے انصاف کیا ہی نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کو دے دیا ہے اور بیٹی کو دیا نہیں. اور چھٹی روایت میں آتا ہے فَأَرْجِعْهُ, یہ بیٹے کو جو ہدیہ دیا ہے یا بیٹی کو بھی دو یا اس سے بھی واپس لے لو. اسلام کے آ جانے کے بعد نہ مرد سے ظلم ہوگا, اسی طرح عورت کے ساتھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹی کی عظمت کو بلند کرنے کے لیے جہاں تعلیم و تربیت کا خیال رکھا, جہاں اس کو بہت سارے مقامات اور اعزازات سے نوازا, وہاں اس بیٹی کی خاطر, اس بیٹی کی عظمت کو اور 4 چاند لگانے کے لیے جس کا تعلق بیٹی سے قائم ہو, جس کو داماد کہتے ہیں, اس دامادی رشتے کا بھی احترام کیا. تعجب کیجئے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی معمولی سی بات ہوئی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. وہ گھر سے باہر نکلے, مسجد میں چلے گئے, اللہ کے رسول گھر میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں این ابن عمک, آپ کا چچا زاد کہاں ہے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان بینی و بینہ شیء فغاضبنی فخرج, ابھی کچھ بات ہوئی تھی, گھر سے باہر تشریف لے گئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک صحابی کو بھجوایا کہ جاؤ پتہ کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں گئے ہیں. پتہ کیا, مسجد میں موجود ہیں, سوئے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول وہاں گئے ہیں, وہاں جا کے دیکھا کہ کپڑا گرا ہوا ہے جسم سے, کپڑے کو سیدھا کیا اور جسم سے مٹی کو صاف کرنے لگ گئے اور کہتے ہیں قم یا ابا تراب, قم یا ابا تراب, اے ابو تراب اٹھئے, آپ یہاں کیوں لیٹے ہوئے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احترام اپنے داماد کو دیا, اپنی بیٹی کو مزید عظمت دینے کے لیے, دنیا والوں کو سکھانے کے لیے کہ داماد تو کہتے ہو لیکن اس کو بیٹے کا احترام دینا چاہیے, اس لیے کہ یہ آپ کی بیٹی کا ذمہ دار ہے. جب تک یہ احترام باقی نہیں رہے گا
گھروں میں سکون نہیں آتا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں لا آتی شیئا تکرہو، اللہ کے رسول آپ نے تو اتنی میری عزت افزائی کی ہے، آج کے بعد جب تک میں زندہ رہا میری زبان سے یہ میرے بارے میں آپ کو کوئی ایسی بات نہیں پہنچے گی جو آپ کو تکلیف دے گی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جتنا یہ لقب مجھے پیارا لگتا ہے ابو تراب کا، جو اللہ کے رسول نے مجھے لقب دیا تھا، اور کوئی لقب مجھے اتنا پیارا نہیں لگتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی عظمت کو زندگی تک محدود نہیں کیا۔ جب بیٹی دنیا سے رخصت ہوتی ہے تو اس وقت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے وقت اللہ کے رسول تشریف لائے اور باقاعدہ حکم دے رہے ہیں اغسلنها ثلاثا او خمسا او اکثر من ذلك، یہ میری بیٹی اللہ کے پاس چلی گئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اے عورتوں اس کو 3 مرتبہ غسل دو، 5 مرتبہ غسل دو، او اکثر من ذلك، اگر سمجھتی ہو کہ زیادہ کی ضرورت ہے تو اس سے زیادہ مرتبہ بھی غسل دے سکتی ہو۔ اور فرمایا وَجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِّن كَافُور، خوشبو کافور کی بھی استعمال کر لینا، جب غسل سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع دینا۔ صحابیات نے غسل دینے سے فارغ ہونے کے بعد اطلاع بھجوائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے بعد بھی اپنی بیٹی کے اس احترام کو واضح کرنے کے لیے کہ اسلام نے بیٹی کو کتنی عظمت دی ہے، اپنی چادر بھجوائی، فرمایا کہ کفن کی جگہ پہ یہ میری چادر اس کے جسم پہ ڈالو تاکہ یہ سمجھ آ جائے کہ اسلام نے ایک بیٹی کو کتنی عظمت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ جب فوت ہوئی، انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، خود دفنانے گئے ہیں، وَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی بیٹی کو خود دفنا رہے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ فَقَالَ هَلْ مِنْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِ فِي اللَّيْلَةِ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ نَعَمْ قَالَ فَأَنزِلْ، اور خود اپنی نگرانی میں جس طرح تکفین کروائی اس طرح تدفین بھی کروائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی تیسری بیٹی فوت ہوئی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ تو قعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی شفیر القبر، اس کو بھی خود دفنانے کے لیے گئے۔ یہ بات واضح کرنے کے لیے کہ جاہلیت میں تو لوگ خود دفنا کے آ جاتے تھے مار کے، اور اگر کسی کی خود طبی موت مرتی اس کو دفنانے کے لیے بھی نہیں جاتے تھے کہ لوگ کہیں گے بیٹی کو دفنانے جا رہا ہے، اس میں میرے لیے عیب ہے۔ اللہ کے رسول قبر پہ بیٹھے ہیں اور دفنا رہے ہیں، اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چھوٹی عمر تھی، وہ ساتھ ہے، وہی تب کی ایک طرف اس کے لیے دعا کر رہے ہیں جس کو قبر میں ڈالا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اپنی ہی چادر سے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسو جو ہے وہ صاف کر رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ اسلام سے پہلے عورت پہ بڑا ظلم ہوا ہے، بڑی اس کی دردناک کہانی ہے۔ اس کہانی کو ختم کر کے احترام، تقدس اور عظمت اور شفقت کا پہلو اسلام نے دیا ہے، اور یہ پہلو اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اس کو تعلیم نہ دی جائے، جب تک اس کی تربیت نہ کی جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو قرآن و سنت کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کریں۔ اور اس علم کی فضیلت کے بارے میں صرف ایک بات بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی بیان کرتے ہیں یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ حلال کیا ہے، ان سے کہہ دیجئے کہ پاک چیزیں حلال ہیں، اور ان سے کہہ دیجئے وہ جانور ہے تو اللہ کی مخلوق یہ کتا، لیکن اگر یہ کتا برتن میں منہ ڈال دے، ہر مسلمان جانتا ہے جب تک 7 مرتبہ برتن کو دھویا نہ جائے برتن پاک نہیں ہوتا۔ اور اگر یہی کتا انسان ذوق کرتے ہوئے گھر میں رکھ لے، اور ایسے یہودی اور عیسائیوں کے شوق کو پورا کرنے کے لیے اپنے گھر میں کتا رکھتا ہے زینت کے لیے یا اپنے شوق پورا کرنے کے لیے، فرمایا من اقتنى كلبا الا كلب صيد او ماشية فكأنما نقص من اجره قيراطان،
ایک دن اگر گھر میں کتا رکھا جائے، شکاری کتا نہ ہو، جانوروں کی رکھوالی کے لیے نہ ہو، تو ایک مسلمان کا ہر روز 2 احد پہاڑ جتنا اجر جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہی کتا جب علم سکھا دیا جائے، وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، اگر تم اس کو علم سکھا دو، جب شکار کے پیچھے چھوڑو تو بھاگے، جب روکو تو رک جائے، وہ شکار پکڑ کے لائے، دانت بھی لگاتا ہے، خون بھی شکار کا نکلتا ہے، ایک طرف برتن کو زبان لگا دے کتا، 7 مرتبہ دھونا پڑتا ہے، گھر میں رکھو 2 احد پہاڑ جتنا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک کتے کو علم سکھا دیا جائے، خون بھی نکلے شکار کا، اور اگر بسم اللہ پڑھ کے تم نے چھوڑا ہے اس کو، اور اگر وہ شکار جو ہے وہ مر بھی جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں یہ حلال ہے، تم اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کتے کو علم سکھا دیا جائے تو اس کا شکار حلال ہو جائے گا، ایک انسان کو جب علم سکھا دیا جائے تو اللہ اس کو کتنی عظمتوں سے نوازیں گے۔ اور قرآن و حدیث دنیا میں موجود ہیں، کائنات کی تمام کتابوں کو کھول لیجئے، اس حدیث کے پلے کی کوئی حدیث نہیں ملتی۔ ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتی النملة في جحرها وحتى نینان البحر لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ اللہ سبحانہ و تعالی جس پوری کائنات کے خالق ہیں اور 7 آسمانوں میں بسنے والی اللہ کی نورانی مخلوق، اور اسی طرح 7 زمینوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو مخلوق پیدا کر رکھی ہے، 14 کے 14 طبق جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لگا دی ہے، لیصلون علی معلم الناس الخیر، کہ وہ اس شخصیت کے لیے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، جو دنیا کو دین کی بات، تعلیم کی بات، تربیت کی بات بتاتا ہے یا بتاتی ہے، 14 کے 14 طبقوں کو حکم ہے کہ وہ اس کی بخشش اور اس کی حفاظت کی دعا میں لگے رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو بھی دین سکھائے، دین پہ ثابت قدمی عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں کو قرآن و سنت کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دعا بھی کیجئے اللہ سبحانہ و تعالی جو دین سیکھ رہی ہیں، اللہ ان کی عزتوں میں برکت فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، امت اسلامیہ پہ رحمت کا نزول فرمائے، ماں بہنوں کی عزت کی حفاظت فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ ان کی بیماری کو شفا میں تبدیل فرمائے۔ کوئی بھی مسلمان کسی مصیبت میں ہے، اللہ اس کی مصیبت کو خوشیوں میں بدل دے، کوئی تنگی میں مبتلا ہے، اللہ اس کی تنگی کو آسانیوں میں بدل دے، اور جن کی اولاد ہے اللہ اس کو نیک بنائے، والدین کا دستے بازو بنائے اور صدقہ جاریہ بنائے، اور جن کے پاس اولاد نہیں اللہ سبحانہ و تعالی ان کی جھولیوں کو بھی بارونق بنائے، اور تمام بیٹیوں کے اچھے دنیا میں گھر بنائے اور جنت میں بھی اچھے گھر بنائے، اور دین پر ہی قائم رکھے۔ جب اللہ کے پاس جانا ہو تو ایمان کی اعلیٰ کیفیت میں اللہ بلائے اور سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ